بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اس سے پچھلی اپنی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ ہم نے مجبور ہو کر میرے سمیت ہم نے مجبور ہو کر امپورٹڈ چیزیں جو ہیں ان کا استعمال بند کیا اہل غزہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، تکلیف سے، محبت سے، احساس سے۔ جن جن لوگوں نے بھی اس نظریے سے یہ اس قدم اٹھایا، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، کیونکہ ہمارے اختیار میں صرف یہی تھا۔ اب ایک بہت ضروری چیز جو میں اسی ویڈیو سے آگے ریلیٹڈ، کیونکہ پھر ذرا طویل ہو جاتی ہے بات اور سننے والوں کے لیے جو پہلے ہی کم سنتے ہیں تو ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، لیکن فرض حکم ہے اور فرض ہے حق بات کرنا اور توجہ دلانے کی کوشش کرنا جس طرف توجہ نہیں ہے ہم نے سے اکثریت کی، وہ یہ کہ جیسے میں نے اس میں ذکر کیا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہماری روزمرہ زندگی میں شامل ہو چکی تھی بہت سالوں سے، جن کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور اسی لیے آپ کتنے لاکھ ہیں آپ کی انکم، کتنے لاکھ آپ کا شوہر، یعنی خواتین، میں خاتون ہونے کے ناطے خواتین سے ہی بات کر رہی ہوں پہلے نمبر پہ، اس کی بات پھر مین سے بھی اور بچوں سے بھی۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنے گھر کے صرف اپنا بیڈ روم جو ہے اس میں نظر دوڑائے اگر، تو اس میں آدھی سے زیادہ چیزیں ایسی ہوں گی کہ جن کے بغیر آرام سے گزارا ہو سکتا ہے۔ پھر آپ اپنے گھر کے باقی جو حصے ہیں، یعنی باقی ممبرز کے بیڈ رومز، ڈرائنگ روم، آپ کا لیونگ روم، لاؤنج، وٹ ایور، اینڈ آپ کا کچن، تو وہاں پہ بھی آپ دیکھیے تو آرٹیفیشل چیزیں زیادہ بھری ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیے وہ ٹائم ہم نے دیکھا تو نہیں مگر سنا ہے اپنے بڑوں سے کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہر دن کھانا بننے کے لیے تازہ چکن مٹن آیا کرتا تھا، تازہ سبزی آیا کرتی تھی، تازہ سلاد آتا تھا، فروٹ بھی آتا تھا، زیادہ سے زیادہ 2 دن وہ چیزیں چل جاتی تھی، مگر موسٹ پروبلی فریش چیزیں ہی آتی تھی۔ آپ تصور کیجئے کہ اس وقت لوگوں کا صحت کا معیار کیا تھا۔ اس کے آگے میں بڑی آپ کو امپورٹنٹ سینسٹیو بات بتانے لگی ہوں جو کہ میری فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے۔ انفرٹیلٹی ایکسپرٹ ہوں کہ میں، اور میرے پاس ہر دن بہت سارے، ہر دن نہ صحیح ہر ویک میں چلیے کہہ لیجیے کہ کافی لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ اس وقت جو بہت بڑی ایک پرابلم ہے ہماری سوسائٹی کی، وہ انفرٹیلٹی ہے، یہ بڑا ایشو ہے، اور لائنیں لگی ہوئی ہیں ڈاکٹرز کے پاس بھی، اور ادھر ادھر جہاں جہاں کسی کو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں کوئی اپنی ضرورت، اپنی مجبوری، اپنی پریشانی کی وجہ سے چل پڑتا ہے۔ ہم انسان ہیں نا، ہم ساری زندگی ایسی تو گزارتے ہیں، اور کچھ چیزیں ہمیں بنا مانگے مل جاتی ہیں قدرت کی طرف سے، کچھ چیزوں کے لیے ہمیں ایفرٹ کرنا پڑتی ہے، بٹ اٹس پارٹ آف لائف، اور یہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ میں نے بہت غور کیا، لائک 7 یہ دسمبر 15 کو 7 سال مکمل ہو جائیں گے، 8واں سال شروع ہو جائے گا، نو سوری 8 ایئرس، 8 سال مکمل ہو جائیں گے مجھے کام کرتے ہوئے۔ درجنوں بچے آئے ماشاءاللہ دنیا میں، اللہ نے مجھے سورس بنایا الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن ایک چیز جو میں نے دیکھی، آپ دیکھیے انفرٹیلٹی جو ہے اس میں میجر رول پتہ کس چیز کا ہے؟ ہمارے لائف سٹائل کا اور ہمارے انٹیک کا، جو ڈیلی بیسس پہ ہم کھاتے پیتے ہیں، لڑکیاں جو کھاتی ہیں، لڑکے جو کھاتے ہیں، جو انہیلدی لائف سٹائل کی وجہ سے موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک اور آرٹیفیشلٹی جو سلم ٹرم کا ایک دماغ میں خرابی آئی ہوئی ہے ہماری ینگ جنریشن کے، یو شوڈ بی ہیلدی، تو دین آپ خوبصورت بھی ہوتے ہیں۔ جب آپ اندر سے صحت مند ہوتے ہیں تو نہ آپ ایکسٹرا فیٹ ہوتے ہیں، نہ آپ ایکسٹرا سلم ہوتے ہیں، آپ بیلنسڈ ہوتے ہیں، جو کہ ہمارے دین یعنی جو تعلیمات ہیں اس کی روشنی میں بھی آپ دیکھیں تو بیلنسڈ، درمیانہ، ہر معاملے میں درمیانہ راستہ بہترین ہے۔ تو آپ کو یعنی لڑکی کو لڑکی نظر آنا چاہیے،
اور لڑکے کو لڑکا نظر آنا چاہیے. آج کل حالانکہ اکثر آپ بھی میں بھی یہ آبزرو کرتی ہوں کہ کہیں پہ روڈ پہ جاتے ہوں تو کئی بار اکثر غور کرنا پڑتا ہے کہ یہ آگے لڑکا جا رہا ہے یا لڑکی جا رہی ہے، کیونکہ ان کی چال ڈھال، ڈریسنگ ان کا ہیئر اسٹائل اینڈ لاٹس آف ادر اسٹف، مطلب آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کون ہے. ٹھیک ہے، بچیوں کو کانفیڈینس دینا چاہیے، انہیں اعلیٰ تعلیم دلانی چاہیے، انہیں اعتماد دینا چاہیے کہ وہ زندگی کے میدان میں مضبوطی سے چل سکیں اور کندھے سے کندھا ملا کے چل سکے اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، جو بھی لائف کا چیلنج ہے اس میں ہمت سے، اعتماد سے اور بہادری سے چلنا آنا چاہیے. لیکن اب دیکھیں ہمارے دین نے سختی سے ناپسند فرمایا ہے کہ دونوں جینڈرز اگر ایک دوسرے کو کاپی کرتی ہیں، یعنی اگر میل فیمیل کے والے فیشنز یا چیزیں اڈاپٹ کرتا ہے یا فیمیل میل والی کرتی ہے اڈاپٹ، تو وہ دونوں ناپسندیدہ قرار پاتے ہیں اور خوبصورتی بھی متاثر ہوتی ہے. تو جب ہمارا لائف سٹائل ہیلدی ہو، ہم ایکٹیو ہوں، ہم گھر کے کام کاج بھی کرتے ہوں، ہم پڑھتے بھی ہوں، ہم تھوڑی بہت ایکسرسائز بھی کرتے ہوں، اور سب سے بڑی بات ہمارا مائنڈ سیٹ، ہماری ایکٹیویٹیز اچھی ہوں، ہم موبائل پر اچھی چیزیں دیکھتے سنتے اور پڑھتے ہوں. یعنی ایک جو ڈیوائسز ہیں یہ بھی ان کا بھی ایک میجر رول ہے انہیلدی جو جنریشنز ہیں انہیں پروموٹ کر رہی ہیں. یہ ڈیوائسز جو ہیں، یہ ٹیب جو پکڑے ہوئے ہیں، جو موبائلز پکڑے ہوئے ہیں، جو لیپ ٹاپ پکڑے ہوئے ہیں، آپ ان سے کیا کر رہے ہیں؟ بچوں پہ نظر رکھیے، ٹین ایجر پہ نظر رکھیے کہ یہ کر کیا رہے ہیں ان کے اوپر. یہ مت سمجھیں کہ ایجوکیشن سسٹم ایسا ہو گیا ہے کہ ڈیوائسز کا استعمال بھی لازم و ملزوم ہے، مگر چیک رکھیے کہ آپ کے بچے جب ڈیوائسز لے کر یوز کر رہے ہیں خالی وہ اپنا اکیڈمکس سے ریلیٹڈ چیزیں کر رہے ہیں، کوئی میوزک سن رہے ہیں، کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، یا کچھ اور ڈرامے بھی چل رہے ہیں. یعنی ایسی ویڈیوز ایڈکشن ہے ہمارے ہاں لوگوں کو، میل فیمیل دونوں اس میں شامل ہیں، ایسی ویڈیوز دیکھنے میں جو کہ ان کی دماغی صحت، ان کی جسمانی صحت کو بھی خراب کرتی ہے بلکہ تباہ کرتی ہے، ان کی سوچوں کو غلاظت بھرتی ہے، ان میں کچرا بھرتی ہے. تو پھر ظاہری حسن کہاں سے آئے گا؟ حسن ہمیشہ اندر سے باہر آتا ہے، کشش ہمیشہ اندر سے باہر آتی ہے، نور ہمیشہ اندر سے باہر آتا ہے. تو یہ چیزیں اگر ڈیمیج ہو رہی ہیں تو یہ آپ کو اس کے ایکسٹریملی توجہ دینی چاہیے کہ کیوں ہو رہا ہے ایسا. پھر بچے ینگسٹرز جو ہیں، لڑکی اور لڑکیاں، یہ مطلب جم جانے میں کوئی خرابی، کوئی برائی نہیں ہے اگر وہاں پر آپ کے پاس کوئی اچھا انسٹرکٹر ہے یا اچھی انسٹرکٹر ہے تو پھر آپ کو جم کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہاں پہ بھی جا کے تو گوروں کو فالو کر کے کہ یہ والا پارٹ نمایاں کرنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے، یہ ویسے کرنا ہے، اس چکر میں خرابیوں کی طرف جاتے ہیں. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری باڈی کے اندر ایسی چیزیں جو ریکوائرڈ ہوتی ہیں ان فیوچر، وہ ان کی پروڈکشن یا تو رک جاتی ہے یا بہت سلو ہو جاتی ہے. پھر جب شادیاں ہوتی ہیں تو پھر کئی کئی سال انتظار کرنا پڑتا ہے، اولاد نہیں ہوتی. دیکھیے اللہ پاک نے تمام کائنات کا نظام ایک سائنٹیفک طریقے سے کر رکھا ہے، فرما رکھا ہے. سورج اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے، چاند اپنے ٹائم پہ آ جاتا ہے، سورج ڈھلتا بھی اپنے ٹائم سے ہے. اور آپ غور تو کرتے ہی ہوں گے، کیا کیجئے کہ موسموں کے ساتھ ایک ٹائم لائک سمرس میں آپ دیکھیے سورج جانے کا نام نہیں لے رہا ہوتا، 7 بجے تک وہ اب اپنی دکھا رہا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جاتا ہے نیچے. آج کل ابھی حالانکہ ایسا سردی نہیں آئی بٹ الحمدللہ بہت پلیزنٹ ویدر چل رہا ہے. اور مگر آپ دیکھیے کہ سورج جو ہے وہ بہت جلدی نیچے چلا جاتا ہے، اور صبح میں بھی اس کا آنے کا انداز تھوڑا مختلف ہے، تھوڑا نرمی سے، تھوڑا پیار سے آتا ہے، آرام سے آتا ہے کہ انتظار ہو رہا ہے، ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، کرو میرا انتظار. اور گرمی میں وہ کہتے ہیں میں آ رہا ہوں، اور وہ ایسے بھاگا آتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو چیز اپنی کائنات میں جس نظام کو جو پروگرام دیا ہوا ہے اس کو فالو کر رہا ہے. اور انسانوں کے لیے بھی ہے، ہر مذاہب ادیان کے لوگوں کے لیے بھی ہے.
اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ مار کون کھا رہا ہے؟ مار تو وہی کھائے گا جو فالو نہیں کرے گا، مار تو وہی کھائے گا جو کمزور ہوگا۔ آپ دیکھیے کائنات کا نظام ہے، ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے، ہر طاقتور مخلوق اب کمزور مخلوق کو لائک گھیرتی ہے، جو بھی لفظ دے دیجیے استعمال کر لیجیے۔ تو نہ تو ہم ادھر توجہ دے رہے ہیں، نہ ہم ادھر توجہ دے رہے ہیں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث پاک کی روشنی میں قیامت کے دن مسلمانوں کو زیادہ ہونا چاہیے۔ اب ذرا پلیز میری ریکویسٹ ہے، زیادہ توجہ دیجیے گا میری بات پہ، کہ ہمارے آقا کریم، ہمارے ہادی و رہنما، ہمارے شافع روز محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خواہش فرمائی کہ قیامت کے دن مسلمان زیادہ ہونے چاہیے۔ نہیں، مسلمانوں کی اولاد زیادہ ہوگی تو پھر مسلمان روز محشر بھی زیادہ ہوں گے نا۔ آج کیا ہو رہا ہے، ایک طرف ہم ماڈرنٹی کا یعنی یا اپنے آپ کو بچوں کا رازق سمجھ کے ہم ایک بچہ دو بچے بس یہ ہمارا ہوتا ہے۔ ملٹیپل ریزنز ہیں بعض اوقات، اور حالانکہ قرآن میں اللہ نے پر فرما رکھا ہے کہ اپنے بچوں کو اس لیے نہ مار دینا کہ تم ان کو کھلا نہیں سکتے۔ وہ بابا جس نے آپ کو اور مجھے کھلایا وہ ہمارے بچوں کو نہیں کھلا سکتا۔ ہاں، ہمیں رش نہیں لگا لینا چاہیے، بہرحال یہ بھی عقل کو بھی ساتھ ساتھ ہی رکھنا چاہیے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ، عقل اور محبت جب کٹھی چلتی ہیں کمال ہو جاتا ہے۔ تو ایک غور بھی کرنا چاہیے نا کہ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے ہاں کیوں ایسا ہو گیا ہے ہمارے ہاں کہ انفرٹیلٹی اتنی زیادہ ہے، اتنے زیادہ لوگ بے اولاد ہیں یا ان کے وقفے اتنے زیادہ آ جاتے ہیں اور پھر لاکھوں روپیہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے، ایسا کیوں ہے؟ پہلے تو آپ دیکھیں لوگ جب کھانا سادہ سا کھانا کھاتے تھے، سادہ لوگ تھے، سادہ طرز زندگی تھا، تو 5-6 بچے ہونا تو عام سی بات تھی، بڑی نارمل سی بات، اور کوئی ڈاکٹروں کے پاس نہیں جانا ہوتا تھا، کوئی میرے جیسے انفرٹیلٹی ایکسپرٹس کوئی نہیں تھے اور ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اور اب ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ 4 سال ویٹ کرنا پڑا ہے، 5 سال، 6 سال، 7 سال، سم ٹائم 10 ایئرز لائک پلس بھی، تو پھر جا کے کوششیں کر کر کے اتنا پیسہ بھی لگتا ہے، سارا کچھ ایفرٹس ہوتی ہیں اور پریشانی کتنی ہوتی ہے نا، پھر ڈپریشن میں بھی رہتے ہیں، شرمندگیاں بھی ہوتی ہیں، لاٹس آف تھنگس پھر آگے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ تو ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز پر بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے، وجوہات کیا ہے اس کی۔ تو وجوہات جناب یہ ہیں کہ مغرب نے آپ کو ایسے بری طرح گھیرا ہے، ایسے بری طرح آکٹوپس کی طرح گھیر رکھا ہے اور آپ کی توجہ نہیں ہے، آپ اس دلدل میں دھستے جا رہے ہیں، دھستے جا رہے ہیں اپنی مرضی اور خوشی سے پیسہ لگا کے۔ انہیلدی لائف سٹائل اور لیک آف ایکسرسائز اور آرٹیفیشل جو فوڈ سٹف ہے اس کے زیادہ عادی ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو اس موقع کو غنیمت جانیے اور جو لائک اپنے بچوں کو، خود کو، اپنے جونیئر سینئر جو بھی گھروں میں رشتے ہیں اور ایک دوسرے کو یہ پیغام پہنچائیے کہ ہمیں اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہے۔ جب ہم اپنا لائف سٹائل چینج کریں گے، ہمارے دماغ بھی صاف ستھرے ہوں گے، تو پھر ہم خوبصورت بھی ہوں گے، صحت مند بھی ہوں گے، اور جو میرڈ کپلز ہیں ان کو اولاد کے لیے بھی انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اور یہ جو ڈیوائسز کے نام پہ یہ جو لائک دیکھیے پلس مائنس ہر اب زمانے کو روک نہیں سکتے، تبدیلیوں کو روک نہیں سکتے، یہ انوینشنز ہیں بیسیکلی، آپ ان کو روک نہیں سکتے، اور روکیں بھی کیوں، یہ آپ کی سیکھنے کے لیے ہے، چیزیں آگے بڑھنے کے لیے ہے، یہ اس لیے تو نہیں ہے کہ جو ان چیزوں کو مارکیٹ میں لانے والے استعمال نہیں کر رہے۔ اب دیکھیں وہ ہیلدی لوگ ہیں، ہمارے لوگ کیوں اتنے انہیلدی ہیں؟ ہمارے اسپورٹس کے لوگ بھی دیکھیں فیلڈ میں کھڑے ہوتے ہیں تو جو ان کے لوگ الگ ہی باڈی لینگویج ہوتی ہے، ان کے ہیلتھ کا، ان کے ایکٹیو ہونے کا، ان کے جیسچرز کا ایک اور سٹینڈرڈ ہے، اور ہمارے نہ چہروں پہ کوئی تازگی اور رونق ہے، تو عجیب سے لائک ینگسٹرز آتے ہیں اور ٹھیک کچھ عرصے کے بعد وہ ختم، انرجی لیول ان کا ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ ان یہ ساری چیزیں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ والا بھی جو ٹائم چل رہا ہے نا، تو یہ سوچو بچار کا ہے، اور سوچو بچار کے بعد عمل کا ہے۔ تو فریش کھائیے، سادہ کھائیے، سادہ زندگی گزاریے، سٹریس سے بچائیں خود کو، ان ڈیوائسز کا استعمال کم سے کم کریں، اور اپنی ینگ جنریشن جو ہے ان پہ خاص نظر رکھیں کہ وہ ان ڈیوائسز کو کس لیے یوز کر رہے ہیں۔
اور اپنے دین کا مطالعہ کرنے کی عادت رکھیے، اپنائیے. جب ہم یہ چیزیں کم یوز کریں گے تو پھر ہم ہر دن قرآن پاک بھی پڑھ سکیں گے، اور پھر ہم احادیث مبارکہ بھی دیکھ سکیں گے. سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے نشان راہ ہے، راہ ہدایت ہے. ہم وہ مطالعہ کریں اور ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں. بس یہ ہمارے پاس ایک راستہ ہے نجات کا، بچت کا، بہتری کا. ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور سوچئے یہ بڑی سمپل سی اور ڈیلی، یعنی جو ہمارا زندگی کی جو روٹین ہے، میری آپ کی ہم سب کی، اس میں تھوڑی سی تبدیلیاں کر کے ہم کتنے کامیاب ہو جائیں گے. سوچئے، یہ سوچنے کی باتیں ہیں. اور یہ اس وقت جیسے دیکھیں نا، ملک میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا، ایک انڈر ایج بچے نے، اس کے ساتھ اور بھی لوگ تھے، خبر روز نیا اس کا پہلو آ رہا ہے سامنے. تو آپ دیکھیے وہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور 6 بندے جان سے گئے، اور اس کے بعد قانون حرکت میں آیا اور پھر انڈر ایج لوگوں کو اریسٹ کیا جانے لگا. اور حالانکہ کیا ان کے پیرنٹس نہیں تھے پہلے، خدا نخواستہ، مگر دماغ کی خرابی، اسٹیٹس کے نام پر ایک عجیب اور ایک کانفیڈنس کے راستے پہ آنے کے یعنی شوق میں اوور کانفیڈنس کا شکار ہو جانا، اپنے بچوں کی زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈالنا اور اپنے بچوں کے ہاتھوں دوسروں کی زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈالنا. تو ابھی تو قانون کو چاہیے کہ اس چیز پہ بھی کام کریں کہ جن کے پاس جو بچے ہیں انڈر ایج ہیں، انہیں تو کبھی بھی اسٹیئرنگ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، نہ ہی بائک پہ بیٹھنا چاہیے. یہ ہمارا فرض ہے، یہ کوئی احسان تو نہیں ہے. قانون ہے نا، آپ کے ملک کا ایک قانون ہے، اس کو فالو کیجئے. اور ملکوں میں آپ جاتے ہیں تو وہاں خوشی سے جا کے فالو کرتے ہیں قوانین، اور یہاں اگر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وہاں تو ایسا ہوتا ہے، کوئی ایسے بھی نہیں کر سکتا، تو یہاں کیجئے نا، یہ آپ کا اپنا ملک ہے. اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ بلکہ جو ایسے ایڈلٹس بھی کہ جو ایج کے حساب سے تو ٹھیک ہے ڈرائیو کر سکتے ہیں، مگر جن کے پاس لائسنس نہیں ہے ان کے بھی چلان کریں، انہیں بھی اریسٹ کریں. معاشرہ اس طرح سنورتا ہے، بہتر ہوتا ہے. تو جیسے وہ ایک حادثے کے بعد، بہرحال وقتی طور پر شاید اللہ کرے کہ پرماننٹ بیسس پر ایسا ہو، تو تھوڑا سا قانون کو یاد آیا کہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اسی طرح غزہ کی اتنے بڑی تباہی کے بعد، اتنے بڑے سانحے کے بعد بھی اگر ہمیں عقل آ جائے اور ہم جو ہم نے آقا بنائے ہوئے ہیں یہ مغربی ممالک کی پروڈکٹس، تو ہم ان کا بائیکاٹ جاری رکھیں. اور اصل بات کہ جو ہمارے یہاں پہ چیزیں بناتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. کیوں کہ ہم جو بائرز ہیں، ہم قصوروار نہیں ہیں کہ اگر ہم امپورٹڈ سٹف لیتے تھے بہت سارا. کیونکہ جب ہمارے اپنے، ہمیں اللہ کا نور دودھ خالص نہیں دے سکتے. اللہ کا نور ہے دودھ، وہ بھی منوں کے حساب سے روز ویسٹ کیا جاتا ہے جب چیک ہو جاتا ہے. یہ ہمارے لوگ یہ کرتے ہیں. اور پانی پینا، ہمیں پانی سے ہماری صحت کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہے. تو جب ہمارے پاس صاف پانی بھی پینے کو نہیں ہوگا، تو پھر اگر ہم افورڈ کر سکتے ہیں تو ظاہر ہے ہم امپورٹڈ پانی بھی لیں گے، امپورٹڈ دودھ بھی لیں گے، کافی ساری چیزیں جو ہم افورڈ کر سکیں گے لیں گے، کیونکہ ہمیں زندہ رہنا ہے اور باصحت رہنا ہے. اصل مجرم ہمارے وہ لوگ ہیں کہ جو ہر زمانے کی حکومت کو تو کرٹیسائز کرتے ہیں، ان کو تو برا بھلا کہتے ہیں، اور سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. ذرا اپنے بھی تو کرداروں پہ نظر دوڑائیں کہ آپ لال مرچ خریدیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے لکڑی پیس کے اس کے اوپر رنگ کیا ہوا ہے یا رنگ کر کے پتہ نہیں کیا کیسے پروسیسنگ کرتے ہیں. اور ہر چیز مسالہ جات کیا، دالیں کیا، اناج کیا، سبزیاں اور پھل کٹر کے پانی میں اگا کے کھلاتے ہیں. تو پھر مار ہی کھائیں گے نا، پھر انفرٹیلٹی ہوگی نا، پھر بیماریاں ہوں گی، صحت کی خرابی ہوگی، اور ہر چیز کی خرابی ہوگی. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایمان بھی جاتا ہے. سب سے پہلے ایمان جاتا ہے، خرابیاں کی جاتی ہیں، اور پھر آخر میں بھی کیا ٹھکانہ ہوگا. اب تو کہتے ہیں گھبرا کر کے مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ پایا تو کہاں جائیں گے.